آیا رافع وہی بوڑھا نا، بوڑھا جو جن تھا وہ تیری ہدایت کا سبب بن گیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے جب واپس آئے، جنات کی جماعت صبح کی نماز میں وادی نخلا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید والفرقان الحمید کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ جنات کی جماعت نے جب اللہ کے رسول کی یہ آیات مبارکہ سنی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کر لی، مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کی تلاش میں بھی تھے اور دین حق کی تلاش میں بھی تھے، ہمیں دین حق کہیں مل نہیں رہا تھا، ہمیں آج معلوم ہوا کہ دین حق یہ ہے نا۔ وہ دین حق کیا ہے؟ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور جو عیسائی کہتے تھے کہ جناب عیسیٰ خدا کا بیٹا گئے، قرآن نے جب نفی کی تو جنات کی جماعت کہنے لگی کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائی ہے، ہم بھی حق کی تلاش میں تھے تو حق ہمیں مل گیا ہے نا۔ قرآن مجید کے کیا کہنے میرے دوستو، اسی سے اگلی صورت جو ہے رب العالمین نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے محبوب نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کو تھوڑی دیر آرام کر لیا کرنا۔ ساری دنیا کو حکم ہے کہ تم راتوں کو جاگ جاگ کر مجھے راضی کرو۔ یہ تہجد کی نماز علماء لکھتے ہیں کہ فرض تھی، 1 سال تک فرض رہی، صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہے، محبوب نے بھی پڑھی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا محبوبم اب تہجد کی نماز اتنی باقاعدگی سے آپ پر تو ٹھیک ہے لیکن امت پر یہ فرض میں نہیں قرار دے رہا۔ اور آپ کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ ساری دنیا کو حکم ہے کہ تم ہمیں راضی کر، رات کو اٹھ کے عبادت کر، تہجد میں مجھے راضی کرنا، 5 ٹائم نماز پڑھ کے مجھے راضی کرنا۔ لیکن محبوب کے لیے حکم ہوا کہ میرا محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگتی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ جاگ جاگ کر مجھے راضی کرے۔ محبوب تو میرا محبوب ہے نا، تو رات کو تھوڑی دیر آرام کر لیا کرنا، میری رضا اسی میں ہے کہ تو تھوڑی دیر نیند کر لیا کرنا، آرام کر لیا کر، تیرے آرام کرنے میں مجھے رضا حاصل ہے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اصل میں میری بھی مجبوری ہے، مجھے قصے کہانیاں نہیں آتی، مجھے قرآن سے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے اور دل بھی چاہتا ہے کہ آپ کو قرآن سناؤں۔ آپ کا بھی ذوق ہوگا قرآن سننے کے لیے، قصے کہانیاں آپ سنا کرتے ہیں، بہت سارے قصے سنانے والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ کو قرآن سناؤں۔ سورۃ مدثر، یہ سورۃ مزمل، میں اس کی پوری تفصیل میں نہیں جا رہا، مختصر کر رہا ہوں، صرف محبوب کی عظمتیں اور محبوب کی شانیں۔ سورۃ المدثر میں محبوب کو کیا حکم ہوا؟
6 احکام ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ میرا محبوبم قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے نا کہ لوگ اپنا رستہ بھول چکے ہیں، لوگ جہنم کی طرف جانے والے ہیں، ان کو جہنم سے ڈرا کر جنت کی طرف لانے والا بن جانا۔ آگے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، ہر طرح، قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ تیسرا حکم فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک رکھیے اور اپنے قلب اور نفس کو بھی پاک رکھیے نا، قلب کو بھی اور نفس کو بھی۔ معلوم ہوا کہ نفس بہت بڑی چیز ہے میرے دوستوں، آج ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ کتنے حکم ہو گئے؟ 3 حکم ہو گئے۔ چوتھا حکم فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، میرا محبوب بتوں اور گناہوں معصیت کو چھوڑیے، یعنی یہ امت کو حکم ہے۔ محبوب تو اس سے پہلے محبوب معصوم تھے نا، یہ میرے اور آپ کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، بتوں اور گناہ اور معصیت کو چھوڑیے، اور آپ کے ذریعے امت کو یہ حکم ہے کہ بتوں کی بھی پوجا نہ کرنا۔ 5واں حکم فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اپنے ہاتھ سے سخاوت کیجئے، اپنے ہاتھ سے سخاوت کیجئے خود، اور سخاوت بھی ایسی کیجئے کہ ایک ہاتھ سے اگر دیا جائے تو کسی کو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، جب تک سوشل میڈیا پر، فیس بک پر کسی کو 200 روپیہ بھی دینا ہونا، جب تک اس کی تصویر نہیں لگاتے تو ہمیں سکون اندر سے نہیں ملتا۔ تو بہت بڑی بری بات ہے میرے دوستوں۔ صدقہ دیں، خیرات دیں، کسی کو کچھ بھی دینا ہو، دین اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ جو ہم دیتے ہیں نا آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کے پاپولر ہوتے ہیں، اس دکھلاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے نماز انسان کے دکھلاوے والی نماز اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اسی طرح یہ صدقہ خیرات اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دکھلاوا نہ ہو میرے دوستوں۔ 6واں حکم فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے صبر کیجئے۔ محبوبم میری خوشنودی کے واسطے صبر کیجئے۔ کوئی معاملہ بھی ہو، امت کو تعلیم ہے کہ امت صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ معاملات آ جاتے ہیں، پریشانیاں بھی آئیں گی، اولاد کے ذریعے آئیں گی، نوجوان کڑیل بیٹا اللہ چھین لے گا، اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا، اس پر صبر کرنا ہوگا۔ فصل تیار تھی، اللہ نہ کرے اللہ نے اجاڑ دی ہے، تو یہ فرمایا میری تھی میں نے لے لی، تو کون ہوتا ہے؟ فرمایا اس پہ صبر کر، واویلا نہ کر، یہ ماتم نہ کر، اس پر فرمایا کہ میری رحمت کو غضب آئے گا، اور اگر تو صبر کرے گا تو فرمایا پھر میری رحمت تیرے ساتھ ہے۔ محبوبم اپنی امت کو بھی کہہ دیجئے کہ یہ صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اگلی بات میں عرض کر رہا تھا کہ نفس کے متعلق قرآن کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ نفس ہوتا ہے میرے دوستو جو برائی پہ ہی ابھارتا ہے، ایک وہ نفس ہے جو ہمیشہ اچھائی پہ رکھتا ہے، ایک وہ نفس ہے جو برائی سے ندامت کے ساتھ برائی سے کھینچ کر نیکی کی طرف لاتا ہے۔ قرآن نے اس نفس کی بڑی تعریف کی ہے، اس نفس کی بہت بڑی تعریف کی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو جو نفس ہے، انسان اپنے نفس کو مارے۔ بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں نفس کے متعلق کہ آج کل ہم لوگ ذرا اس پہ بھی غور کریں کہ اپنے اندر کو جھانک کے دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں۔ جا 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 وڑ دے وچ مسیتاں، جا جا وڑ دے وچ مسیتاں،
کدی من وچ اپنے وڑیا نہیں ایویں روز شیطاناں نال تو لڑدا اے ایویں روز تو شیطاناں نال لڑدا اے کدی نفس اپنے نال تو لڑیا نہیں بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑداں گے جڑا گھر بیٹھے اینو پھڑیا نہیں بابا جی بھی کہتے ہیں کہ روز شیطانوں کے ساتھ تو لڑتے ہو نا شیطان کو گالیاں دیتے ہو شیطان نے یوں کیا کبھی اپنے آپ میں بھی جھانک کے دیکھنا کہ تو نے کیا کیا شیطان تو اپنا وار کرنا چاہتا تھا نا اور پھر روز مسجدوں کے اندر تو جاتا ہے 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھنے والے کا دل بھی صاف نہیں ہے جب تک دل صاف نہیں ہے تو اس نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دل میرے دوستو یہ صاف ہونا چاہیے حسد سے صاف ہونا چاہیے شب برات ابھی گزری ہے اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شب برات اتنی مقدس والی رات ہے لیلۃ القدر اتنی مقدس والی رات ہے اس رات میں بھی اس انسان کی بخشش نہیں ہے جس انسان کے دل میں حسد ہے بغض ہے کینہ ہے کسی مسلمان کے متعلق تو فرمایا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہے میرے دوستو تو اس لیے میری آج کے جمعے سے آپ کو یہی التماس ہے آج کے جمعے کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں ذکر اذکار تسبیحات کریں لیکن ان سب سے پہلے اپنے اندر کو ماریں جھک جائیے کچھ نہیں ہوتا سامنے والا آ گیا لڑنے والا تو کچھ نہیں ہوتا جھک جائیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تیرے جھکنے میں تیری بےزتی اگر ہو جاتی ہے تو تیری عزت گھٹ جاتی ہے تو قیامت کے دن مجھ محمد سے لے لینا اس سے بڑی اور کیا بات ہے میرے دوستوں تو دعا ہے رب العالمین کے رب العالمین ہمیں صحیح مانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین